عمر الیاس رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے کل نئے سال کا پیغام آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سال حقیقی آزادی کا ہے اور انہوں نے ایک جہاد کا اعلان بھی کر دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنگ جاری رہے گی، جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. ساتھ کل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اب عجیب سی بات ہے کہ ایک سائڈ پہ مذاکرات ہے، دوسری سائڈ پہ اعلان جنگ ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ چوہدری صاحب دو تین چیزیں ہیں اس میں بڑی واضح. ایک تو عمران خان صاحب نہیں سوال کا جواب دیتے کہ انہیں ملنے کون آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں اسٹیبلشمنٹ کی کہہ رہا ہوں. اچھا ملنے آتا ہے کوئی ان کو؟ نہیں، ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ سے یہ خبریں، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے لوگ پی ٹی آئی کے کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ناصر عباس صاحب کا چل رہا ہے کہ جی ان کو آفر کی گئی ہے بنی گالا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا ٹھیک ہے جب تک میرے لوگ نہیں چھوڑتے. اور کیا یہ کمیٹی کے ذریعے ہے؟ کمیٹی تو اب باضابطہ بیٹھ رہی ہے، تو آفر تو اس کا مطلب ہے پہلے آئی ہے. تو خان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں چھپ کے نہیں کرتا اور حقیقی آزادی 2025 میں لینی ہے، تو یہ میسج کون دے رہا ہے؟ ان کے بڑے قریبی لوگ کہتے ہیں جی رات کو اتنے بجے گاڑیاں وہاں پہ گئی. لوگ بتا رہے ہیں کہ جی بشرا بیگم کے ذریعے اصل میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ ان کو بیوقوف رکھا ہوا ہے جو 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. یہ حقیقی آزادی اس طرح کی ہوگی کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر معاملات طے ہو جائیں، تو پھر جو مرضی کر لو آپ. اب یہ ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے 8 فروری سے بھی پیچھے چلے گئے. یہ ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، 26ویں ترمیم سے بھی پیچھے چلے گئے. اب یہ چلے گئے ہیں کہ گرفتاروں کو رہا کرو، تو اس کا مطلب ہے مجھے رہا کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دوسرے لوگ رہا ہوں گے بعد میں آؤں. مطلب وہ بات وہی ہے. اور پھر ہے جوڈیشل کمیشن. فوج براہ راست جو کہہ رہی ہے، یہ فوج سے بھی میرا سوال ہوگا کہ 9 مئی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، ماسٹر مائنڈ تک ہم جائیں گے. تو ماسٹر مائنڈ کا اشارہ تو ان کا خان صاحب کی طرف ہی ہے، کوئی اس میں مجھے تو ابہام نہیں ہے. تو کیا فوج ایک طرف ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے جب تک 9 مئی پہ معافی نہیں آئے گی، تو کیا اندرون خانہ وہ بھی مذاکرات کر رہے ہیں کہ خان صاحب بھی نام بتائیں نہ بتائیں اور یہ بھی وضاحتیں کریں؟ ان کے قریبی لوگ بھی دعوے کریں کہ جی بات چیت ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں 2025 کو ایسا بنانا چاہیے کہ جی سچی باتیں کریں. یہ جھوٹ پہ مبنی کہانی تمام سیاستدان نے کل ویسے وسوسوں کا ذکر بھی کیا. وسوسے کہیں یہی تو نہیں ہے کہ ادھر ڈیل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ اسی وسوسوں کے بیچ میں سے نکلی ہوئی ہے. جب خواجہ آصف کہیں کہ مجھے 19 میں فیض آئے ہیں، وہ آ کے آفر کرتے ہیں اپریل میں، تیاری کر لو اور ایک تو لے ہی لو نا ساتھ. میں تو نہیں کہہ رہا کہ خواجہ آصف صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. اب جنرل فیض جب سے پکڑے گئے ہیں اس کے بعد سے یہ انکشاف ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی آ رہی ہیں کہ جی ان کا فیصلہ قریب ہے. وہ جب تک پکڑے نہیں گئے تھے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی. اچھا، جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے باتیں کی کہ وہ موجود ہیں، لیکن جنرل باجوہ اب اویلیبل نہیں ہے. نارملی ان کا خیال یہ تھا کہ 29 نومبر کو ان کے 2 سال کی پابندی ختم ہوئی، تو وہ بالکل تیار تھے بات چیت کے لیے. تو انہیں پتہ لگا جناب آپ جیسے عہدیداران کے لیے 5 سال کی پابندی آرمی ایکٹ میں، جیسے ایک آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم کی گئی تھی کہ کور کمانڈر اگر آپ 1 سال نہیں ہے تو آپ آرمی چیف بھی نہیں بن سکتے. جنرل فیض اس میں گئے تھے. یہ سب لوگ کیا کہانی کر رہے ہیں؟ اس میں لوگوں کو انہوں نے تذبذب کا شکار کیا ہوا ہے. اگر شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مثالی کوارڈینیشن آج ہے، تو وسوسے کا لفظ وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ جو ساری کہانیاں آتی ہیں کہ جی ان کو آفر کر دی گئی، ان کے پاس چلے گئے، تو سچ بول دیں نا سارے کے سارے. صحیح بات ہے. کیوں بات کر رہے ہیں؟ شوکت پائے صاحب دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے مین کنسرن تھے، پہلا یہ تھا فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اسے ہم قبول نہیں کریں گے، یہ واپس کریں، مینڈیٹ واپس کریں ہمارا. اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹی، جو مین کنسرن تھا. دوسرا ان کا کنسرن تھا 26ویں ترمیم کو وہ پیچھے لے گئے. اور جو سپلیمنٹری کنسرنز تھے اس کے اندر جوڈیشل ایک کمیشن ہے، وہ ایک سپلیمنٹری ہے، اور اسیروں کو رہا کریں، یہ بھی ایک سپلیمنٹری. تو کچھ قربانیاں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دے دی ہیں، کچھ چیزیں وہ لے کے مذاکرات میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے یا وہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر مثلا 26ویں ترمیم کے حوالے سے اب وہ کہتے تھے کہ اس کو ختم کریں، تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، یا تو اس کے لیے ایک اور امینڈمنٹ آئے. ادروائز مطالبہ ہی نہیں نا، وہ نہیں سنے نا، مطالبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پٹیشن تو دی ہوئی ہے نا، اسی کورٹ میں اسی عدالت میں پٹیشن دی ہے. کس کے خلاف؟ 26ویں ترمیم کے خلاف. اسی 26ویں ترمیم کی روح سے تو یہ نئی عدالت بنی ہوئی ہے، اور اس میں پیش بھی ہو رہے ہیں. آئینی بینچ بھی اسی کے تحت بنا ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا. 47 45 والا پھر ہم لوگ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جو 2018 میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، آپ یا تو اس کی مذمت کر دیں جو 2018 میں ہوا تھا. اس لیے یہ 2 آ گئے کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے.
یہ جو 25 اور 60 کو سزا ملی، یہ تو ابھی تو یہ تو سیاسی نہیں ہے، یہ تو ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، یہ گرفتار ہوئے، ملٹری کورٹ میں گئے، ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ایک کوئی کمانڈر صاحب ہیں، کیپٹن ہے، اس لیے یہ تو سیاسی نہیں ہے نا۔ پھر جو 9 مئی کا دن تھا، ایون فار ایگزامپل لاہور والا کور کمانڈر ہاؤس، اس میں کوئی 80 یا 85 یہ وہی نہیں ہے، یہ فیصل آباد والے بھی ہیں، میاں والی والے بھی ہیں، پشاور والے بھی ہیں، ملتان والے بھی ہیں، لاہور والے بھی ہیں۔ اٹ مینس کہ تھارو سکریننگ کی گئی ہے، سب کو نہیں پکڑا گیا اور سب کو سزا نہیں دی گئی، نہیں تو 10,000 لوگوں کو سزا ہو جاتی۔ ایگزیکٹلی، لیکن تھورو سکریننگ کر کے ان 85 کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا ہوئی۔ اگلے مراحل ہیں جو سیاسی ایما پر یہ کسی نے کچھ کیا، یا جو اشارے رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ماسٹر مائنڈ کا ادھر ہی جا رہا ہے، بٹ اسٹل دیٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی کنکلوڈیڈ رادر، ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا۔ اس لیے 9 مئی کا ایک دبا ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی بھائی اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ لیکن ابھی جو فوج کا بیان آیا، 9 مئی کے قریب بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ معافی مانگی جائے، اوپر سے خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، اس صدق کے دل سے کہتے ہیں معافی مانگی جائے۔ نہیں دیکھیں نا، جب پنجاب میں پاکستان میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک لفظ ہم یوز کیا کرتے ہیں معافی تلافی۔ تو اگر جن کے خلاف آپ نے کاروائیاں کی، مثلا ان کا گھر جلایا، ان کی انسٹالیشن جلائیں، ان کی جو ایک ہوتی ہے نا پرسیپشن کو ڈیمیج کیا آپ نے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار معافی مانگ لو، تو میرا تو خیال ہے اسی دن جو ہے نا ان کو تو جناب شام تک معافی نامے آ جانے چاہیے، معافی مانگ کے جان چھڑاتے، لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے نا، یا پھر جس طرح سے 2011 سے ان کی پرورش کی گئی، ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو پروان چڑھایا گیا، ان کے ذہن میں ایک ہی بات آ گئی کہ ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، ہم پوتر ہیں، بس ہم سب کچھ ہیں، تو وہ نکلتے بھی ٹائم لگے گا۔ اس لیے یہ جو شارٹ لسٹنگ اس کو میں کہوں گا ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، یہ شارٹ لسٹنگ کی یہ والی جو ریزنز ہیں۔ اب اگلی بات ہے مذاکرات کامیاب۔ یہ فرمائیے گا سر، یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مطالبے آپ نے مان لیے، چلے گورنمنٹ نے مان لیے، گورنمنٹ اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف سے لے گی کیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کہ آپ نے ویسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ کے سارے مطالبے منظور، ایسا تو نہیں ہوگا؟ تو صاحب جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے اور پھر یہ پنڈی آ گئے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی چند مہینے بعد مراد سعید صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان کو یہ آفر ہوئی ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا باہر چلے جائیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس بات کو اون کیا کہ ہاں مجھے یہ آفر آئی تھی۔ اب یہ میں مطلب بالکل اگست 2023 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب بھی جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیا دے سکتے ہیں، تو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہے گی نا کہ اس ملک میں اب آ کے اللہ اللہ کر کے کوئی اقتصادی طور پہ آپ تھوڑے سے سیٹل ہوئے ہیں، ابھی 1.5 سال چاہیے ہے، تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ کو ہم مظاہرے کے لیے کھلی چھوٹ دے دیں؟ کیونکہ وہ تو جنرل باجوہ اس وقت تھے نا کہ وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھے کہ عمران خان بھی لگے رہے جلسوں پہ جنرل عاصم منیر کے آنے سے پہلے اور کام دھندا میرا بھی چل جائے، وہ دونوں میں فیل ہوئے۔ لیکن عمران خان کا امریکن مخالف جو چورن تھا وہ مارکیٹ میں رج کے بک گیا، سائفر کے اوپر انہوں نے میر جعفر بھی کہا، فوج کو بھی رگڑ دیا، امریکہ کو بھی رگڑ دیا، پاپولر بھی ہو گئے۔ اب آ کے ان کو انتظار ہے، بنیادی طور پہ 31 جنوری کی ڈیٹ دینے کا مقصد ہے کہ ٹرمپ آئیں اور ان کے لیے کچھ کر دیں۔ پہلے بائیڈن سے تھا کہ اس نے مجھے نکالا اور اب یہ مجھے باہر نکالے، کہ ایک نے حکومت سے نکالا اور اب ایک دوسرا جیل سے باہر نکالے۔ تو حقیقی آزادی جو آپ نے 2025 ڈھونڈی، یہ کس کے ذریعے لینی چاہ رہے ہیں؟ جس کے ذریعے نکالا گیا تھا انہی، مطلب امریکہ تو امریکہ ہی رہے گا نا، ٹرمپ ہو بائیڈن ہو، ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ جیسے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون بھی وہیں ان کے بیورو چیف نے دلی سے لکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو فیسیلیٹیشن میں ہی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ان سارے اکاؤنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں جو انڈیا کے حق میں اور پاکستان کی فوج کے مخالف ہیں۔ اب یہ بات فوج کو بتانی ہے کہ مراد سعید کے اس ٹویٹ کی وضاحت کیا ہے کہ آپ نے کیا آفر کی تھی، کیا عمران خان کی یہ گارنٹی موجود ہے، اور کیا عمران خان مان رہے ہیں علامہ
راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفر کی گئی ہے. تو میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ آفر کون کرتا ہے, کون کر رہا ہے. اگر یہ مذاکراتی کمیٹی کا ظاہر ہے, ہمارے دوست جرنلسٹ وہاں ساتھی موجود ہوں گے, ہم ان سے کہیں گے کہ ان سے پوچھیں کہ عمران خان کو یہ آفر, راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہوں گے, ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ بتائیں کہ عمران خان نے آپ کو کب کہا کہ مجھے یہ بات کہی گئی اور کس نے کہی. ٹھیک ہے, کیا ان کی اہلیہ کے ذریعے آئی یا یہ کمیٹی گئی, کون گیا, یہ بتا نہیں رہے. دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کی تو پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس چکر میں ہے کہ بول بچن کرایا جائے. ظاہر ہے حکومت تو بڑے عرصے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کسی بھی طریقے سے مذاکرات ہوں, ان کی لیجیٹیمیسی بھی مان لی گئی, نہ مانتے ہوئے بھی کہ نہیں ہم فارم 45-7 والی کہانی چھوڑ دی, 26ویں ترمیم جس کے ذریعے جو انہیں انقلاب ہمارے کچھ جرنلسٹوں کو بھی آیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ سے نکلے گا, وہ سارے پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا بنا ہمارے ساتھ. یہ کمیٹی بتائے گی کہ ان کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے, اور وہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے جو اڈیالہ جیل میں دروازے بھی کھولتا ہے, صبح ناشتے بھی کراتا ہے, اور جب کرتا ہے تو مذاکراتی کمیٹی کو اریسٹ کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں. اچھا پرائز صاحب, ویسے ایک فارمولہ گردش کر رہا ہے سارا اسلام آباد کے اندر, ایسے بہت سارے فارمولے آپ کو پتہ ہے, ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں گردش کرنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کریں کہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, بنی گالہ چلے جائیں, لیکن خاموشی اختیار کریں اور اس سسٹم کو تسلیم کر لیں, گورنمنٹ 5 سال پورے کرے یا قومی اسمبلی 5 سال پورے کرے. تو کیا یہ فارمولہ ورکیبل ہے؟ خان صاحب مان جائیں گے یا نہیں؟ چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.